اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کے اردو کتاب میں کل ہم نے سبق گیہوں کا دانہ شروع کیا، اور اس سبق کو آگے لے جاتے ہوئے آج ہم مزید چند پیراگراف اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے کل یہ پڑھا ہے کہ چند بچے ایک میدان میں کھیل رہے تھے اور انہوں نے ایک دراڑ دیکھی اور دراڑ میں سے ایک انڈا جیسا چیز ملا۔ تو غور سے دیکھا کہ یہ انڈا نہیں ہے بلکہ یہ گیہوں کا دانہ جیسا لگتا ہے۔ تو پھر ایک شخص آیا، اس نے اس چیز کو بچوں سے خرید لیا اور پھر اس شخص نے وہاں اپنے شہر جا کر بادشاہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ، یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ یہاں تک ہم نے کل بچوں پڑھا ہے۔ اب آج ہم اس سے آگے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام درباریوں نے اس سے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی پہ رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلی سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو میرے پیارے عزیز بچوں، کیا پڑھا ہم نے آج؟ ہم نے پڑھا کہ گیہوں کا دانہ جو ہے، بادشاہ نے درباریوں کو بلایا، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے اس گیہوں کے دانے کو ایک کھڑکی پر رکھ دیا، تو وہاں سے ایک چیل آئی اور اس نے اس کو چھید کر دیا، یعنی اس نے اس کو اٹھانا چاہا۔ تو درباریوں کو معلوم ہوا کہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہی تھا، کیونکہ جانور جو ہوتا ہے وہ اس دانے کو، ہر کسی دانے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے، کس وقت میں ہے یہ اگایا جاتا ہے، اتنا بڑا گیہوں کا دانہ۔ تو بادشاہ نے کہا، کسی بزرگ کو دربار میں حاضر کرو۔ تو سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا، جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔
اس کے بال سفید بھی تھے، منہ میں دانت بھی نہ تھا، کم سنائی دیتا تھا۔ اور بادشاہ نے اس گیہوں کے دانے کو بوڑھے کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اس دانے کو چھوا، ادھر ادھر پھیر دیا، سوچنے لگا کیا چیز ہے، چپ رہا، بات نہ کی۔ پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ ایسا گیہوں کبھی بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، شاید میرے والد صاحب وہ اس دانے کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ راجا نے حکم دیا کہ اس کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو کسان بہت ہی بوڑھا تھا، اس کا باپ جو ہے وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی، ایک آنکھ ابھی کام کرتی ہے، یعنی اس کے ایک آنکھ کو روشنی بھی ہے۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پہ رکھا، پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو عزیز بچوں، اس طرح سے ہمارا یہ سبق آج کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل اس کو اور آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔